اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہوگا۔ سورہ کوثر بڑے فضائل پہ مبنی صورت ہے۔ اس کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رنجیدہ بھی ہوئے۔ تو جب کافروں نے یہ بات سنی کہ آپ کی نرینہ اولاد جو ہے وہ ساری ختم ہو گئی ہے، یعنی جو 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے وہ تینوں اللہ نے لے لیے، اس پر انہوں نے عجیب عجیب جملے کسے۔ اس طرح عاص بن وائل جو کافر تھا، جب اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا وہ کہتا اس کا نام ہی نہ لو، اس کا نام تو ان قریب کیا ہوگا، ختم ہو جائے۔ یعنی جس کی نرینہ اولاد نہ ہو تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے، اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کے علماء نے تقریباً 26-27 معنی بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کوثر سے مراد خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ اور اس طرح فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسے جان نثار صحابہ عطا فرمائے۔ کہ اس کا معنی فرمایا کہ کوثر سے مراد کوثر کے 4 حروف ہیں۔ قاف سے مراد صدیق اکبر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس طرح واو سے مراد فاروق اعظم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، صا سے مراد عثمان غنی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور را سے مراد حیدر کرار اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یعنی آپ کے جان نثار صحابہ، اور اس طرح آپ کی جماعت ایسی ہے کہ جو قیامت تک آپ کا نام باقی رکھے گی، کبھی بھی آپ کا نام ختم نہیں ہونے دی۔ اور آپ کو وہ دین عطا فرمایا کہ جو اپنے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے پسند فرمایا، تمہارے لیے میں نے پسند فرمایا، وہ ہم نے کیا کہ آپ کو دین عطا فرمایا۔ اور حوض کوثر آپ کو عطا فرمایا، نہر کوثر آپ کو عطا فرمایا۔ حوض کوثر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اوپر جو ہے وہ ستاروں کی مانند جو ہے وہ چاندی اور سونے کے کٹورے ہوں گے، اور اس کی مسافت یعنی اتنا لمبا چوڑا حوض ہوگا۔ کوثر کیا ہے، ایک جتنا بندہ 1 مہینہ لگاتار دن رات چلتا رہے اس کی مسافت ختم نہیں ہوتی، اسی طرح وہ 1 مہینہ تک چلتا رہے گا، حوض کوثر کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس کا جو پانی ہوگا ماؤہ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ ماؤہ ابیض من اللبن، لبن عربی میں دودھ کو کہتے ہیں، کہ ماؤہ ابیض من اللبن، لبن سے زیادہ، دودھ سے زیادہ پانی اتنا صاف شفاف ہوگا۔ اور فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، یعنی جس طرح ماکھی ہوتی ہے، شہد ہوتی ہے، اس سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور ریحہ اطیب من المسک، اور جو کستوری عنبر ہے اس سے زیادہ اس کی خوشبو پیاری ہوگی، اس سے بھی زیادہ پیاری خوشبو اس کی ہوگی، کوثر نہر کوثر کی ہوگی۔ فرمایا کہ جو 1 مرتبہ وہاں سے پی لے گا تو فرمایا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آیت آتا ہے کہ حوض کوثر کس کو پلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو پلایا جائے گا جو دنیا کے اندر مالی طور پہ کمزور تھا، اور کیا ہے اس کے لیے بادشاہوں کے، وزیروں کے، بڑے بڑے لوگوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے، یعنی اس کی بات نہیں منوائی جاتی تھی، جس کی بات دنیا کے اندر نہیں مانی جاتی تھی، لیکن وہ ہوتا حق پہ تھا۔ اور دوسرا فرمایا کہ کہیں اس کے جو اعلیٰ خاندان ہوتے تھے، بڑے بڑے خاندان، مالدار نسب کے لحاظ سے بڑے بڑے خاندانوں کے اندر اس کی شادی نہیں کی جاتی تھی، یعنی وہ اگر نکاح کا پیغام بھیجتا بھی تو اس کی بڑے بڑے خاندانوں کے اندر اس کا بیاہ نہیں ہوا۔ اور فرمایا کہ تیسرا، جس کے بکھرے ہوئے بال، پراگندہ بال اور پھٹے پرانے کپڑے، یعنی اس کو اتنا وقت نہیں ملتا تھا، اللہ کے عبادت کے اندر ایسے مشغول رہتا تھا کہ اس کو بال سنوارنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، اور کمائی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں اچھے کپڑے پہن سکوں۔ یعنی ایسا بندہ کہ جس کو
جس کے لیے محلات نہیں کھولے جاتے تھے، دروازے نہیں کھولے جاتے تھے۔ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے تھے، جب یہ کوثر ان کے سورۃ کوثر خواب کے اندر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حوض کوثر اس کو دی جائے گی جس کے لیے محلات نہیں کھولے جاتے تھے، اور جس کے نکاح میں بڑے بڑے خاندانوں کی بیٹیاں نہیں تھیں، اور جس کے پراگاندہ بال ہوتے تھے، وہ اللہ کی عبادت میں ایسے مشغول ہوتا تھا۔ تو گھبرا کے اٹھے کہنے لگے میں ایسا نہیں ہوں، میں تو سب کے لیے دروازے کھول کے رکھتا ہوں۔ عمر بن عزیز فرمانے لگے میں تو سب کے لیے دروازے کھول کے رکھتا ہوں، اور میرے گھر جو ہے عبد الملک بادشاہ کی بیٹی ہے، ہاں ایک صورت ہے کہ میں اب بال نہیں اپنے یعنی کنگھی نہیں کروں گا اس وقت تک جب میرے بال بکھر نہ جائیں، یعنی میں اللہ کی عبادت کے اندر ایسے مشغول رہوں گا کہ میں کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوں گا۔ یعنی اللہ نے آپ کو یہ حوض کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی دین اسلام عطا فرمایا، اور آپ کو ایسی امت عطا فرمائی، آپ کو ایسے اصحاب عطا فرمائے جو قیامت تک آپ کا نام کیا رکھیں گے؟ باقی رکھیں گے۔ اور فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیجیے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا نسب جو ہے وہ ختم ہو گیا، آپ کی نسل ختم ہوگی، آپ ان کی طرف دھیان نہ کیجیے، آپ کیا کریے اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیے، وانحر، اور قربانی کی، یعنی یہ بہت بڑی عبادات، یعنی نماز اور قربانی، یعنی ان دونوں کو اپنا معمول بنا لیجیے کہ کبھی بھی نماز کے اندر ناغہ نہ کیجیے، نہ نماز کو قضا نہ کیجیے، قربانی کا بھی ناغہ نہ کیجیے، تم بس اپنے رب کی طرف دھیان کیجیے۔ ہوگا کیا؟ ان نشانیہ کا هو الابتر، جو آپ کو اوتر نکھتر کہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ ان کا نام باقی نہیں رہے گا۔ کہ آپ آج دیکھ لو، عاص بن وائل ہے، یا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ جتنے بھی کافروں بڑے بڑے سردار تھے، آج کوئی بھی ان کا نام اپنے بچوں کا نام پہ نہیں رکھتا۔ تو صحابہ کا نام آج بھی لوگ جو فخر کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نام رکھنے پہ، اپنا نام رکھنے پہ، یعنی اس اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام ختم کر دیا، ان کی نسل بھی ختم کر دی، کہ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو آپ کو جملے کستے ہیں، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو ہم نے اور فرمایا کہ یہ سورۃ کوثر، فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے جو خاص خزانے ہیں، جو خاص چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے یہ کوثر خاص خزانہ ہے۔ سورہ کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، کسی اور نبی کو یہ حوض کوثر نہیں عطا فرمایا گیا، نہر کوثر نہیں عطا فرمایا گیا۔ فرمایا کہ اس سے اللہ رب العزت جو ہے جب پھر آئیں گے لوگ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ہم اتنی ساری امتیں وہاں اکٹھی ہوں گی، تو آپ اپنے حوض کوثر پہ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے بھی امتی آئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عوام ہیں، یہ ساری اکٹھی ہوگی، تو آپ اپنے امتیوں کو، اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے اعضاء، جو وضو والے اعضاء ہیں، ان سے پہچانوں گا۔ ان کے اعضاء جو ہیں وضو والے چمک رہے ہوں گے، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے بازو چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، یعنی ان کے اعضاء چمک ایسے رہے ہوں گے، کیونکہ یہ وضو اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ اس بات کے لیے کیا فرمایا کہ ان اعضاء سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ ان کے اعضاء کیا ہوں گے، وہ روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اس سے پتہ چل جائے گا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا خاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا۔ اللهم نسأل العفو والعافية، اللهم اجعلنا صبورا وجعلنا شكورا، رب اغفر وارحم من أنت خير، اللهم اغفر للمسلمين يا رب، اللهم اغفر للمسلمين رب ارحمهم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین برحمتہ۔